اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کرتے ہیں ٹریننگ کے اوپر۔ ٹریننگ جو RTC میں ہوتی ہے، ریجنل ٹریننگ ندی پور میں، اور دوسری ٹریننگ جو ہے جو اسٹاف کالج اسلام آباد میں ہوتی ہے اور فیصل آباد انجینئرنگ اکیڈمی میں ہوتی ہے۔ تو اس میں اس سے ریلیٹڈ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں ٹریننگ پہ کیا سلیبس ہوگا، پاس نہیں ہوتے، فیل ہو جاتے ہیں۔ فیل تو یہاں پہ ہوتے ہیں جو ریجنل ٹریننگ سینٹر ہے یہاں پہ، تو اسلام آباد یا فیصل آباد میں تو فیل تو نہیں ہوتے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ پوزیشن کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ کس طرح آئے گی، یہ مسائل اس طرح، اور باقی کچھ لوگ پتہ نہیں ٹریننگ پہ کیا پڑھایا جاتا ہے، بڑے پریشان ہوتے ہیں ان چیزوں سے۔ مجھے کافی دوستوں نے رابطہ بھی کیا ہے کہ ٹریننگ پہ کیا پڑھاتے ہیں، کوئی مٹیریل سینڈ کریں، اسپیشلی جو 17 والے ہوتے ہیں جو JMC کر کے کرنے جاتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو پہلی تو بات ہے کہ ہم ایک لیکچر سیریز سٹارٹ کرنے لگے ہیں جو نندی پور کے اندر جو ہے جتنی بھی ٹریننگ ہے، UDC ہے، LDC ٹو UDC ہے، UDC ٹو ایڈمن اسسٹنٹ ہے، ایڈمن اسسٹنٹ ٹو سپرڈنٹ ہے، ان کے لیے ہم ڈیٹیلڈ لیکچر سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ جس طرح سلیبس ہے اسی طرح میں نے پلاننگ کی ہے کہ اسی کے مطابق ہی جو ہے وہ لیکچر، تاکہ جو لوگ بار بار فیل ہو رہے ہیں وہ وہاں سے ہیلپ لے کے تو اپنا جو ہے وہ ایگزام پاس کر لیں۔ تو باقی جو اسلام آباد میں مینجمنٹ کی ٹریننگ ہے یا فیصل آباد میں مینجمنٹ کی ٹریننگ ہے، اس سے ریلیٹڈ میں یہ کہوں گا کہ وہ وہی ٹریننگ ہے پرانی، ساری کورس آؤٹ لائن وہی ہیں جو میں سب سے پہلے 2018 میں گیا تھا انڈکشن ٹریننگ کرنے، اور اس کے بعد 2022 میں گیا ہوں۔ تو وہی والی کورس آؤٹ لائن، وہی والے لیکچر، بالکل میں تو اپنی وہ ساتھ اٹھا کے لے گیا تھا پاور پوائنٹ کی سلائڈز جو ہوتی ہیں ہارڈ کاپی میں، تو وہی والی ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی اسٹل انہوں نے کچھ بھی چینج نہیں کیا۔ وہی پروجیکٹ تھا اس کے اوپر، مائکروسافٹ آفس کے اوپر، وہی ٹیچر بھی وہی اور وہی والا نظام ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تلاوت کا نظام ہوتا ہے، تلاوت رکھی جاتی ہے، ساتھ تفسیر ہوتی ہے، اس کے لیے کتنے منٹس ہوتے ہیں، اس ایکٹیویٹی کے مارکس کتنے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، اور پھر جو تلاوت کس طرح کرنی ہے، زیادہ مارکس سکور کرنے کے لیے کیا طریقہ کیا جائے گا، وہ بھی میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ دوسری تھاٹ آف دا ڈے ہوتا ہے، 5 منٹس ہوتے ہیں اس کے لیے، انگلش میں ہوتا ہے، تو اس کے 5 مارکس بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کون سا زیادہ پسند کیا جاتا ہے تھاٹ آف دا ڈے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ اسپیچ ہے۔ اسپیچ ہوتی ہے 10 منٹس کی ہوتی ہے، اسپیچ انگلش میں ہوتی ہے، اس کے اسپیچ میں سے مارکس لینے کیسے ہیں، کس طرح، اور اس کے بعد آرٹیکل بیس پریزنٹیشن ہوتی ہے، اور بھی کافی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ ان سے ریلیٹڈ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو مین چیز ان کی ہوتی ہے وہ ریٹن ٹیسٹ لیتے ہیں، وہ جو لیکچر ہوتے ہیں انہیں لیکچر میں سے ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو وہ سارے لیکچر جو ہیں انشاءاللہ، میں یہ تو نہیں کہتا ہر ایک ٹیچر جو ہے اس کی ایک اپنی کیپیبلٹی ہے، انشاءاللہ یہاں پہ جو لیکچر ہوں گے وہ سیم لیکچر جو ہیں وہ پاور پوائنٹ سلائڈز وہ یہاں پہ ڈسکس کریں گے، اور بہت اچھے سے ڈسکس کریں گے۔ تو جو بندہ یہ لیکچر سن لے گا اس کے لیے پھر ٹریننگ کوئی مشکل نہیں ہوگی، وہ ٹریننگ اسے پہلے ہی پتہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے انشاءاللہ، تو اس کے لیے اچھے مارکس سیکیور کرنا بہت ایزی ہو جائے گا۔ آفیسر کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آفیسر ٹریننگ کو ایزی نہ لیں۔ ٹریننگ کے اندر جو مارکس ہوتے ہیں، فار ایگزامپل میری فرسٹ ٹائم آئی تھی 89 پوائنٹ سم تھنگ تھی پرسنٹیج انڈکشن میں، تو اب جو سیکنڈ ٹائم آئی ہے، اور فرسٹ ٹائم میری پہلی پوزیشن بھی آئی تھی، تو جو سیکنڈ ٹائم میری پرسنٹیج آئی ہے 87 پوائنٹ سم تھنگ ہے۔ تو اب
इसी 87 को 30% से मल्टीप्लाई किया जाएगा और ये 26.1 मेरे इसके मार्क्स बनेंगे जो मेरे थ्रेशोल्ड में ऐड होंगे। थ्रेशोल्ड की बात की थी तो किसी की एक दोस्त की 68% परसेंटेज थी, तो अब जिसकी सपोज करते हैं 70% भी परसेंटेज है तो उसके 21 मार्क्स जो हैं वो ऐड किए जाएंगे। तो 7 पेनल्टीज़ की वजह से मार्क्स वैसे ही कम हो जाते हैं, तो थ्रेशोल्ड पूरा नहीं होता। तो ट्रेनिंग में अच्छे मार्क्स स्कोर करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो इंशाल्लाह जी मेरे पास इंशाल्लाह जो मैं स्टार्ट करने लगा पूरी हेल्पलाइन, पूरी गाइडलाइन होगी हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन ट्रेनिंग, इवन हाउ टू स्कोर फर्स्ट पोजीशन। वो तो अलग बात है, वहाँ पे क्राइटेरिया क्या है फर्स्ट पोजीशन का उसको डिस्कस नहीं करते, लेकिन इंशाल्लाह परसेंटेज बहुत अच्छी आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। और सारे लेक्चर जो हैं वो जो प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड होते हैं सारे डिटेल से डिस्कस करेंगे, और उनका पेपर पैटर्न कैसा होता है, पेपर जो है वो कैसे बनाते हैं और किस तरह उसको उन्हें हल करना है और किस चीज़ पे फोकस करना है अच्छे मार्क्स लेने के लिए। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जी हम इस पे स्टार्ट करने लगे हैं, तो नेक्स्ट आप लेक्चर देखेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।